سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طرح سے قانون کی بالادستی قائم کی ہے اور یہ آرڈر دے دیا کہ آئندہ سے کسی کو عدالت کے احاطے سے گرفتار نہ کیا جائے؟ شکریہ میر صاحب. میں ذرا دو پہلو سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اس کی سب نے مذمت کی تھی کہ یہ انداز اور یہ مناسب نہیں تھا یہ طریقہ، اور اس کے لیے سیاسی اور قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا جیسے کہ آج ان کے وکلاء نے کیا ہے. لیکن وہ ایک متشدد انداز سے، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ 12 افراد سے زیادہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور پورے ملک کے اندر ایک تباہی ہوئی ہے، خصوصاً قائد کے نوادرات اور ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جو ریڈیو پاکستان ہے اس کا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، جہاں تک قانون کی بالادستی کا، تو عدالتوں کو اگر فرض کریں ان کو عدالت سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کو کیوں عدالت سے گرفتار کیا گیا؟ اچھا، ان کو بھی عدالت سے ان کو عدالت سے گرفتار کیا گیا. اور عدالت کے احاطے میں تو یہی تو صورتحال ہے کہ آپ نے کیا میسج دیا کہ عدالت کے دروازے اشرافیہ کے لیے کھلے ہیں، خاص لوگوں کے لیے کھلے ہیں، ڈومیسائل کی بنیاد پر، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کھلیں گے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو انصاف ملے گا. دیکھیں، وہ ایک مچیرے کا بیٹا ہے، وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، وہاں پہ ان کی ڈسٹرکٹ حکومت ہے، وہ ڈسٹرکٹ حکومت جیت چکے ہیں. وہ آپ پورے رمضان میں آپ نے جیل میں رکھا، پورے آپ نے عید اس کی جیل کے اندر گزاری، اور وہ ایک پولیٹیکل جدوجہد کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے دستخط شدہ. وہ کہتے ہیں اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرو، آپ اس کو انصاف نہیں دے رہے. بارکان کا ایشو، یعنی 2 لڑکے ایک لڑکی، وہ قتل ہوئے، لڑکی ریپ ہوئی، اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا، تشدد کیا گیا، قتل کیا گیا، اندھے کنویں میں پھینکا گیا. ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا، کوئی انصاف نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 4 ماہ میں 77 حملے ہوئے، 120 پولیس قتل ہوئے، 377 زخمی ہوئے. سوات کے اندر 18 لوگ شہید ہو گئے. کرم کے اندر 8 جو ٹیچرز تھے ان کی لاشیں آپ نے دیکھی کس طرح وہ پڑی ہوئی. کوئی سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ کیا ان لوگوں کو انصاف اس لیے نہیں ملتا کہ یہ پختون ہیں، یہ بلوچ ہیں، ان کی ڈومیسائل وہاں کا ہے، ان کی سیاسی وابستگی کسی اور سے ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ منتخب انصاف کر کے، خاص لوگوں کے لیے انصاف کر کے اس معاشرے کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں. اچھا احمد اویس صاحب، اب اس کا کیا جواب دیا جائے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو بھی عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ عمران خان کو ریلیف دیتی ہے، مولانا ہدایت الرحمان کو ریلیف نہیں ملتی کیونکہ وہ بلوچ ہیں؟ نہیں ہے، دیکھیں میرے خیال میں یہ علاقائی ایک پروکیل یہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. نہ ایسی بات ہے، نہ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کے ذہنوں میں کبھی ایسی بات ہے، نہ ہونی بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ پیچھے چلے جائیے، جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہے انہوں نے موسیٰ گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے، ان کے اوپر ایک کیس بنا ہوا تھا اور ان کو ہائی کورٹ سے ان کی بیل خارج ہو گئی تھی. وہ سپریم کورٹ بیل پٹیشن دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ آ رہے تھے، ابھی تو وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو پولیس نے روک کے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ فوراً عدالت کو اطلاع کی گئی کہ انہوں نے ابھی پیش ہونا تھا آپ کے پاس اور ان کو گرفتار کر لیا. تو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے باقاعدہ حکم نامہ صادر کیا تھا، ان کو پولیس کے سینئر آفیسر کو عدالت نے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے فوراً، کیونکہ وہ عدالت سے ایک پروٹیکشن کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آ رہے تھے. اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہ رپورٹڈ واقعہ ہے. اچھا، اب اس میں ایک سوال ہے کہ اگر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے برخوردار علی موسیٰ گیلانی صاحب کی عدالت کی پریمیسز سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں، تو پھر جو مولانا ہدایت الرحمان کی عدالت کے اندر سے گرفتاری ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوال یہ ہے کہ جب یہ گرفتاری کے بعد جس طرح یہ بھی اگر گرفتار ہو گئے، اگر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کیا جاتا تو یہ میٹر ایسا ہی رہنا تھا. مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ایک جگہ پہ نہیں 10 جگہ پہ انہوں نے درخواستیں دی ہوئی، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج، اور سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے. دیکھیے سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، کافی دن ہو گیا ان کی پٹیشن ہی نہیں لگتی وہاں پہ.
خیر مجھے اس کی وہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے اور میٹر آپ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ہیں. مثلا آپ کے سامنے سب سے بڑا واقعہ ہوا کہ عمران خان پرائم منسٹر تھے اور جو اسمبلی میں انہوں نے جس انداز میں نو کانفیڈنس موشن کے اوپر جو بات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اسی رات کو اس کو، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ آپ کے سامنے یونینیمس ڈیسیژن دیا تھا اور ان کی حکومت جاتی رہی تھی اس سے. تو اس وقت تو کوئی برا نہیں منایا گیا تھا. یہ بالکل صحیح ہے بات، یہ بات نہیں ہے. یہ آپ کی بات بالکل میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جس طرح ابھی کل آئی ایس پی آر نے ایک بہت بڑا ایک حکم نامہ صادر کر دیا اور وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ داغ دی ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 9 مئی جو ہے اس کو جو بلیک ڈے کے طور پہ منایا جائے، کیونکہ اس دن تو یہ قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی اور یہ کچھ اور فلاں ہوا. قانون کی دھجیاں تو کانسٹیٹیوشن کو جس دن اٹھا کے پھینک دیا اور سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کی گئی، حکم کو ڈیفائی کیا گیا جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیے تھے الیکشن کے لیے. دیٹ واز ایکچولی دی بلیک ڈے آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. وہ خیال نہیں کیا انہوں نے. یہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مریم اورنگزیب بھی ایک دم وہ ججز کے گھروں کو جلانے کی بات کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. اس میں یہ سب کے لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے. عدالت کو اگر ایسے اس طرح انداز میں سوچیں گے کہ جو چیز ہماری فیور میں ہو جائے ہم اچھا کہیں اور جو ہماری فیور میں نہ ہو ہم ان کو برا کہنا شروع کر دیں، یہ بات غلط ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ابھی میرے خیال میں نہیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ یہی ججز تھے جنہوں نے کہ جو نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو راہ ہموار ہوئی تھی تو ان کے فیصلے کی وجہ سے ہموار ہوئی